السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضاء عمری ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ قضاء عمری کہتے کسے ہیں۔ شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ قضاء عمری کیا ہے۔ دیکھیے، آپ کی پچھلی زندگی میں کئی مہینوں کے یا کئی سالوں کے جو نمازیں قضا ہو گئی ہے، ان نمازوں کی قضا کرنے کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ خواہ وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہوں، تو ان نمازوں کی قضا کرنے کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ اب قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں نا، وہ دو طرح کی ہوں گی۔ یا تو ان کی تعداد اور اوقات آپ کو معلوم ہوں گے، یا ان نمازوں کی تعداد اور اوقات آپ کو معلوم نہیں ہوں گے۔ اگر ان نمازوں کی تعداد اور اوقات آپ کو معلوم ہے تو پھر اس کے ادا کرنے کے وقت آپ جب نیت کریں گے تو نیت کرتے وقت آپ مکمل تعین کر کے نیت کریں گے۔ مثلاً آپ یہ کہیں گے کہ میں فلاں دن کی فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، مثلاً پچھلے جمعے کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اسی طرح پچھلے ہفتے کی دن کی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ دن اور وقت کی تعین کریں گے۔ اور اگر ان نمازوں کی تعداد اور اوقات آپ کو معلوم نہ ہو، بہت ساری نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہو، کئی مہینوں کے کئی سالوں کی جو ہے آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہو، تو اس کی قضا آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اندازہ کر کے ایک تعداد اپنے غالب گمان کے مطابق ایک تعداد مقرر کر لیجئے کہ اتنے سالوں کی جو ہے نمازیں قضا ہو گئی ہے۔ مثلاً 5 سال کی نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے۔ 5 سال چھوڑ دیں، 1 سال لے لیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے۔ 1 سال کی نماز آپ سے قضا ہو گئی ہے، تو اب اس کی تعداد چونکہ اور اوقات آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس کی قضا آپ کیسے کریں گے اور اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس کی قضا کرتے وقت آپ نیت یوں کریں کہ فجر کی نمازوں میں جو سب سے پہلی فجر کی نماز میرے ذمے ہے، میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کی نمازوں میں جو سب سے پہلی ظہر کی نماز جو میرے ذمے قضا ہے، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یا اسی طرح عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نمازوں میں جو سب سے پہلی عصر کی نماز جو میرے ذمے قضا ہے، میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ نیت کریں۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی نمازوں میں جو سب سے آخری نماز میرے ذمے قضا ہے، میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ یا اسی طرح ظہر کی نمازوں میں جو سب سے آخری ظہر کی نماز میرے ذمے قضا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اول کی بھی نیت کر کے آپ قضا کر سکتے ہیں اور آخر کی بھی نیت کر کے آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ سب سے پہلی والی فجر کی نماز جب آپ قضا کریں گے تو دوسری والی جو فجر کی نماز ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اسی طرح آپ جب اس کی قضا کریں تو آپ یہی کہیں کہ میں سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح ہر نماز پہلے نمبر پر آتی جائے گی اور آپ اسی طرح پہلی کی نیت کر کے اس کی قضا کرتے جائے۔ ایک دوسرا آسان طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت آسان ہے، اس سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز آپ ادا کر لیں۔ مثلا یہ کہ آپ فجر کی وقتی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فجر کی ایک قضا نماز آپ پڑھ لیں۔ ظہر کی وقتی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی وقتی نماز کے ساتھ ایک ظہر کی قضا نماز آپ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح عصر کی وقتی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک عصر کی قضا نماز آپ پڑھ لیجئے۔ تو اسی طرح ایک دن میں 5 وقتی فرض نمازوں کے ساتھ آپ 5 قضا نمازیں پڑھ لیں گے تو ایک دن کے اندر آپ ایک دن کی قضا نماز آپ ادا کر لیں گے۔ تو اسی طرح ایک سال کے اندر آپ مکمل 1 سال کی قضا نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے۔ یہ بہت آسان صورت ہے۔ روزانہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ ایک اس جیسے قضا نماز آپ ادا کر لیں، انشاءاللہ جتنے سال کی جو ہے نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہوں گی، اتنے سال کی نمازیں آپ اتنے سال کے اندر ادا کر لیں گے۔ اگر 1 سال کی نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہوں گی تو 1 سال بعد آپ کی قضا نمازیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر 5 سال کی ہو تو 5 سال کی گزرنے کے بعد آپ کے 5 سال کی قضا نمازیں اسی طریقے سے ادا ہو جائیں گی۔ ایک بات اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دن کے اندر آپ ایک دن کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کئی دنوں کی قضا نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 5 قضا نمازیں ادا کر لیں، آپ ایک ہی وقت کے اندر کئی دنوں کی نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آسان صورت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس جیسے ایک قضا نماز آپ ادا کر لیں۔ اگر 1 سال کی نماز رہ گئی ہو تو 1 سال بعد آپ کی قضا نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گی۔
تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔